السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کی طالبات، آج ہمارا سبق ہے بائیکاٹ۔ ہم نے درسی کتاب کے اسباق شروع کیے تھے اور ہم نے اس سے پچھلا سبق یعنی لیکچر نمبر 11 میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبول اسلام کے واقعات پڑھے تھے۔ مکہ میں جب بہت سارے مسلمان ہونے لگے تو کفار مکہ کو یعنی مشرکین مکہ کو بہت ساری پریشانی شروع ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ اچھا، یہاں پر پہلے واپس آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی ٹاپک کی طرف یعنی نام کی طرف۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ بائیکاٹ ہے۔ بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ قطع تعلقی کرنا، یعنی کہ ایسا تعلق قائم، بالکل بھی تعلق کو ختم کر دینا کہ نہ کوئی ان سے بات چیت کرے گا اور نہ کوئی ان کو کھانا دے گا اور نہ اور کوئی اور کسی قسم کا کوئی تعلق ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی ان کو کوئی سامان بیچتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی اور کوئی ان سے نکاح وغیرہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ تمام چیزیں کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کی کہ سب ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ بائیکاٹ کریں گے۔ اب ذرا سا آ جائیں اس بات کی طرف کہ یہ جو بائیکاٹ ہے انہوں نے کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی مکہ میں اور تمام کفار جو تھے ان کو بڑی فکر لاحق ہو گئی اور اس وجہ سے وہ سب اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور جو آپ کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تمام لوگوں سے الگ کر دیں اور ان سے بالکل قطع تعلقی کر دیں اور ان سے نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے انہیں کوئی کھانا پینا دے گا اور نہ کوئی بات چیت کرے گا اور نہ کوئی ایسا نکاح شادی وغیرہ کوئی اور تعلق ان سے نہیں رکھے گا۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا اور سب نے اس فیصلے کے بارے میں اس رائے کو پسند کیا۔ اچھا، اس فیصلے کی خاطر انہوں نے ایک عہد نامہ تیار کیا، یعنی عہد نامے کا مطلب ہے ایک عہد نامہ لکھا اور اس پر تمام کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کے دستخط لیے اور اس عہد نامے کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا، خانہ کعبہ میں ایک جگہ پر لٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب سب نے اس عہد نامے کو پڑھا تو سب نے اس پر عمل شروع کیا، یعنی سب نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر دیے، ان سے بات چیت بند کر دی، ہر چیز، یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کر شہر سے دور ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے، سارے وہاں پر جمع ہو گئے اور اس گھاٹی میں مسلمان رہنے لگے اور اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کی گھاٹی بھی کے نام سے یہ مشہور ہوئی تھی بعد میں۔ اب وہاں پر جو مسلمانوں کی صورتحال تھی وہ بڑی تکلیف دہ تھی، تکلیفیں مسلمانوں نے وہاں برداشت کی، بھوک کی، پیاس کی، گرمی، سردی اور بہت سارے مسائل تھے، یہاں تک کہ بچے جو تھے چھوٹے چھوٹے وہ تکلیف سے بھوک سے بلبلاتے تھے اور یہ اتنے سخت کفار مکہ تھے کہ وہاں پر کسی کو کھانا پہنچانے نہیں دیتے تھے کہ اگر کبھی کسی کا دل نرم ہوتا اور وہ کوشش بھی کرتا تو وہ انہیں روک دیتے تھے۔ اتنے سخت پہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ کوئی ان کے پاس پانی اور کھانا یا کوئی اور کسی تعلق کی خاطر کوئی نہیں جائے گا۔ تو ایسی حالت میں مسلمانوں نے بہت تکلیف سہی اور یعنی کہ اتنی تکلیف سہی، اس کے باوجود ان کافروں کو مسلمانوں پر رحم نہیں آیا اور یہ عرصہ طویل ہوتا گیا اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، یہ جو عہد نامہ انہوں نے لکھا تھا، یہ نبوت کے 7ویں سال انہوں نے کیا تھا، یعنی مسلمانوں کو جو الگ کر دیا تو دیگر لوگوں سے نبوت کے کون سے سال کیا تھا؟ 7ویں سال، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 3را سال ختم ہونے کو تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو معاہدہ ہوا اور مسلمان جو تمام لوگوں سے الگ ہو کر ایک گھاٹی میں مقید ہو گئے، قید میں مبتلا ہو گئے اور تکلیف اور پریشانی میں انہوں نے یہ وقت گزارا، تو یہ اس کا عرصہ کتنا تھا؟ پورا کا پورا 3 سال تقریباً، یعنی کہ 3 سال تقریباً ختم ہونے والے تھے، 3را سال تو پھر یہ معاہدہ ختم ہوا تھا۔ اچھا، پہلے تو بھی ہم نے یہاں پر ابھی جو بات کی ہے کہ یہ مدت کتنی ہے، تو جب معاہدہ جو تھا طے پایا تھا
اور اس کو خانہ کعبہ پر لٹکایا تھا، تو اس وقت انہوں نے اس کی کوئی مدت طے نہیں کی تھی کہ ہم کتنی مدت کے لیے یہ کریں گے. تو اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لامحدود ہے. لامحدود کا مطلب کوئی مدت طے نہیں ہے، کوئی ٹائم اس کا طے نہیں ہے، جیسے کہ ساری زندگی کے لیے ہے. تو یہ سلسلہ آخرکار چلتا رہا اور تین سال ہو گئے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 50واں سال تھا. اچھا، پھر جب یہ تیسرا سال ابھی ختم ہونے کو والا تھا تو اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو، اس عہد نامے کا ختم کرنے کی صورت پیدا فرمائی. اچھا، وہ کیسی صورت تھی کہ 3 سال ہو چکے اور آپس میں ہی کفار مکہ میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا اس معاہدے کے بارے میں. اچھا، کفار مکہ میں جب اختلاف ہوا تو اکثر جو ہے ان کی جماعت وہ اس عہد نامے کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے اس کو ختم کر کے ان کو اپنی ہار قبول کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ گویا کہ یہ معاہدے کو جب خود ختم کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو جائے گی، ہم ہار جائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ختم نہیں کیا. اچھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے جو عہد نامے کے سارے حروف ہیں وہ کیڑے چاٹ گئے ہیں، صرف اس میں سے اللہ کا نام باقی رہ گیا. ابو طالب کفار کے پاس پہنچے اور ان سے ایک معاہدہ کرنا، ایک معاملے پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے طے کرنا چاہتا ہوں ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہو تو تم کو بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا، اگر یہ بات سچ نہیں ہوگی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا. خیر، خبر دی کہ امین صادق نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارا جو عہد نامہ ہے اس کے حروف کو کیڑے چاٹ گئے ہیں. اب اس وقت کافروں کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، کیونکہ انہوں نے جو عہد نامہ ہے بڑی احتیاط سے لٹکایا تھا کہ کہیں کسی کو نظر نہ آ سکے. اس کے باوجود بھی یہ ہو تو انہیں بڑی اس لیے تعجب ہوا. فوراً وہ وہاں پہنچے اس مقام پر کہ جہاں عہد نامہ تھا، اس کو نیچے اتارا اور کھول کر دیکھا تو واقعتاً ایسا ہی تھا. وہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، اور تمام عہد نامے کی جو لکھائی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انہیں ایک اشارہ دیا تھا کہ تمام کی تمام چیزیں، باطل قوتیں آخرکار کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور باقی صرف اور صرف اللہ رہے گا، اور آخرکار کون غالب آئے گا، حق. تو یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا نا طالبات، اس میں مسلمانوں کو بہت تکالیف ہوئی تھی، بھوک پیاس مسلمانوں نے بہت سہی تھی، بہت مشکلات سہی تھی. کتنی ٹائم ایسا گزرا کہ وہ کھانا نہیں ملا انہیں، یا سردی کا عالم، گرمی کا جو ایک مرحلہ تھا وہ بھی انہوں نے اس گھاٹی میں گزارا تھا. امید ہے طالبات اب ہم آتے ہیں اپنے بلند خوانی کی طرف سبق کی. جی طالبات، اب یہ کتاب کی بلند خوانی ہے، صفحہ نمبر 35 پر ہمارا یہ سبق ہے بائیکاٹ. اور اب سبق دیکھ لیجئے، آپ بھی کتاب کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں اور اس کو دیکھیں اسی طرح، تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے. کافروں نے مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھا دیے، مگر مسلمان دن بدن بڑھ ہی رہے تھے. آخرکار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہوئے، غور کیا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان سب لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں، ان سب کو ذات برادری سے الگ کر دو. نکاح، بیاہ، شادی، خرید و فروخت، مزدوری، نوکری، بول چال سب بند کر دو. سب نے اس رائے کو پسند کیا. عہد نامہ، ایک عہد نامہ لکھا گیا جس پر سارے سرداروں نے دستخط کیے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. عہد نامے پر عمل
شروع ہوا۔ مسلمان مجبور ہو کر شہر سے باہر ایک گھاٹی میں جا پڑے۔ گھاٹی مطلب جو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو گھاٹی یعنی اس کو کہا جاتا ہے، جو بعد میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ شہر میں یہ ہر چیز بکتی، مگر فروخت کرنے والے کافر عہد کے پابند ہیں۔ یعنی کہ مراد کیا ہے کہ کوئی چیز بکتی لیکن مسلمانوں کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ کوئی 2-4 دن کی بات ہوتی تو بچی کچھی یا چھپی چھپائی کی چیزوں سے کام بھی نکال لیتے۔ یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر کوئی ایک وقت مختصر ہوتا تو کام ہو جاتا، لیکن یہاں پر انہوں نے طے ہی نہیں کیا تھا کہ کب تک کے لیے کیا جائے، اس وجہ سے یہاں پر یہ مسئلہ ہوا تھا۔ یہی بات دوبارہ دیکھ لیں، کوئی 2-4 دن کی بات ہوتی تو بچی کچی یا چھپی چھپائی چیزوں سے بھی کام نکال لیتے، مگر اس عہد کی تو کوئی مدت ہی نہیں تھی، گویا تمام عمر کے لیے تھا۔ بھوک، پیاس، سردی، گرمی وغیرہ مسلمانوں کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑی ہوں گی، اندازے سے باہر ہے۔ مسلمان گھاس، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ اللہ کی پناہ، بے بسی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے سب کی حالت غیر تھی۔ بچے بلبلا رہے تھے، یعنی بے چین ہو رہے تھے بھوک سے، یعنی ایک بھوک سے بچے آواز لگانا، بلبلانا، اس کو کہا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پتھر بھی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر پھٹ پڑے، مگر افسوس کافروں کے دل نرم نہ ہوئے۔ کافر نے یہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال میں کیا۔ ٹھیک ہے، عہد نامے کا خاتمہ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 5واں سال تھا اور بائیکاٹ کو 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ 3 سال ختم ہوئے مگر بائیکاٹ ختم نہ ہوا۔ کفار مکہ کا آپس میں، دیکھیں دوبارہ دیکھیں، 3 سال ختم ہونے لگے مگر بائیکاٹ ختم نہ ہوا۔ کفار مکہ کا آپس میں اس عہد نامے کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ اکثریت اس عہد نامے کو ختم کرنا چاہتی تھی، یعنی کفار کی جو اکثر جماعت تھی نا، اکثر لوگ وہ چاہتے تھے کہ یہ عہد نامہ ختم ہو جائے، لیکن ان کے لیے اپنی ہار قبول کرنا مشکل تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا، کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے عہد نامے کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، یعنی کوئی حروف باقی نہیں ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ یہ عہد نامہ کعبہ میں نہایت احتیاط سے لٹکایا گیا تھا، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابو طالب کافروں کے پاس پہنچے، ان سے کہنا آج ایک بات پر معاملہ طے ہے، اگر سچ ہو تو تم بائیکاٹ چھوڑ دینا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سچائی کا نمونہ، جب ابو طالب نے خبر دی کہ امین صادق نے کہا ہے کہ عہد نامے کے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، تو کافروں کو بے حد تعجب ہوا۔ فوراً پہنچے، عہد نامہ اتارا گیا، کھول کر دیکھا تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ باقی عہد نامے کی لکھائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ باطل بھی بالآخر اسی طرح ختم ہو جائے گا، اور اللہ باقی ہے، وہ باقی رہے گا، اور بالآخر حق ہی غالب آئے گا۔ ٹھیک ہے طالبات، یعنی یہاں پر اس بات سے ہمیں یہ ظاہر ہوتی ہے اس سبق سے کہ مشکلات تو ہوں اگرچہ، لیکن اس مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آخرکار فتح یا مدد کس کو دیتے ہیں؟ حق ہی غالب آتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اس سبق کی بلند خوانی اچھی طرح سے دوبارہ کیجیے، اس سبق کو پڑھیے، اور اس سبق میں کچھ اہم چیزیں ہیں، اس پر اس طرح پینسل سے ایسے حاشیہ لگائیے۔ جیسے یہاں پر ہم اگر صفحہ نمبر اس کی بات کریں 35 پر، تو یہاں پر ہے نا یہ ایک گھاٹی جو میں جا پڑے، جو بعد میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی، تو اس کو انڈر لائن کر لیں اس طرح سے،
کہ اب یہاں پر یہ کبھی کبھی خالی جگہ میں آتا ہے کہ گھاٹی کا جو نام ہے اس میں آپ کو نشان لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پر نیچے ہے کہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال میں کیا، اس پر بھی نشان لگا لیں کہ یہ معاہدہ کب ہوا تھا. اور تیسرا بائیکاٹ کتنے سال کا تھا، تو یہاں پر ہے بائیکاٹ کو 3 سال ہونے کو آئے تھے. 3 سال یہاں پر اس کو نشان لگا لیں اس طرح سے، تاکہ آپ کو یہ کو نشان لگا لیں. یہ دیکھیں یہاں پر. ٹھیک ہے. کس کو نشان لگایا؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو یہاں سے یہ پورا نشان لگایا. تمہارے اعلامے کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں. تو اس بارے میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ کس کا قول تھا. ٹھیک ہے. امید ہے طالبات آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کی اہم باتوں کو یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.